ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مارنا فن نہیں ہے، بزدلی ہے، بچانا فن ہے۔ آپ دیکھیے، بس ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ایک بات کہہ کے مجھے بہت پیاری سی حدیث یاد آئی۔ ابو جہل نام سنا اس کا؟ ابو جہل، یہ ابو جہل حضور کا جانی دشمن تھا، بڑا کٹر دشمن تھا حضور کا علیہ الصلوۃ والتسلیم، بڑا کٹر دشمن تھا حضور علیہ السلام کا۔ ایک دن ابو جہل کے دماغ میں ایک آئیڈیا آئی، آئیڈیا کیا بلکہ شرارت سوجی اس کو کہ معاذ اللہ میں حضور کو کسی طرح سے ختم کر دوں، قتل کر دوں حضور کو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، حضور کو قتل کر دوں۔ اس نے کیا سوچا، ایسے تو قتل نہیں کر سکتا، مکاری کرو، ہیلا کرو۔ تو اس نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک گہرا کنواں کھدوایا، ایک دم گہرا، اتنا گہرا کہ اگر کوئی گرے تو نکالا نہ جا سکے، اور اس کے اوپر اس نے ایک لکڑی کا ڈھکن ڈھانک دیا اور اس میں ایک رسی باندھ دی، اور وہ رسی اپنے گھر میں لے کر کے آیا، اور اس نے اپنے غلاموں سے اور اپنے خادموں سے کہا کہ مکہ میں یہ خبر مشہور کر دو کہ ابو جہل بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہے، سیریس ہے ابو جہل۔ اس کے خادموں نے کہا، غلاموں نے کہا، اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ مکے کے میرے دوست لوگ سنیں گے، آئے نہ آئیں، لیکن محمد عربی سنیں گے تو اتنے اخلاق والے وہ مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے۔ یعنی کافر کو بھی اتنا اعتماد ہے، دشمن کو بھی اتنا یقین ہے کہ مجھے بیمار سن کر میرے آقا برابر دیکھنے آئیں گے، یعنی جان کے دشمن کو دیکھنے آئیں گے۔ آقا کریم پر کتنا یقین تھا اس کو، دشمن ہو کر کے یہ میرے نبی کا کردار ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ باندھ کر کے رسی اپنے پاس رکھا، کمبل اوڑھ لیا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ جیسے آئیں گے میں ڈھکن کھینچوں گا، حضور چلے جائیں گے معاذ اللہ اندر، استغفر اللہ۔ صرف یہ باتیں اس کی نقل کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے۔ اب پورے مکے میں خبر پہنچ گئی، ابو جہل بیمار 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 بیمار۔ اس کے یار دوست تو کوئی آیا نہیں، کیونکہ لوگ اس کے کرتوت کو جانتے تھے۔ حضور نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہے لیکن ہے تو انسان نا، چلنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام آئے، اور آ کر جیسے اس کے گھر کے دروازے پہ حضور آئے، قدم رکھا دروازے پر، ابھی آگے نہیں بڑھے، دروازے پہ اس نے دیکھا بستر میں سے حضور کو خوش ہو گیا، ابھی کھینچوں گا۔ جیسے حضور دروازے پر آئے، اللہ نے جبریل کو بھیج کر کے کہا محبوب واپس چلے جاؤ۔ اللہ نے جبریل سے کہا محبوب واپس چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول دروازے سے، چونکہ اللہ کا حکم تھا، حضور چلے گئے واپس۔ جیسے حضور واپس گئے، اس کو تو یوں لگا کہ میں ناکام ہو گیا، تو اس نے کیا کیا، حضور کو بلانے کے لیے کہ میرے گھر آ کر کے جا رہے ہیں، بسترے کی کمبل پھینکی اور دوڑا بلانے کے لیے۔ اور جب اس خیال سے کہ میں ان کو بلا کر کے لاؤں، بھول گیا کہ میں نے گڑھا کھودا ہے، اس کا پاؤں جلدی میں وہ جو ڈھکن تھا وہ اوپر رکھا ہوا تو اس کے کنارے پر پڑا اور وہی اندر گر گیا، اندر گر گیا۔ شاید اسی دن سے یہ مسل مشہور ہو گئی کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود گڑھے میں گرتا۔ شاید ہو سکتا ہے یہ مسل مشہور ہے، لیکن شاید اس کا پس منظر یہ ہو، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہوتا ہے۔ اندر گر گیا، اب اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن کوئی اس کو نکال نہ سکا، تو اس نے اندر سے چلا کر کہا تمہارے بس کا نہیں ہے نکالنا، اگر مجھے نکالے گا تو ایک بندہ نکالے گا جسے دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے، جاؤ ان کو اطلاع کرو کہ میں گر گیا ہوں، وہ مجھے نکالیں گے۔ قربان جائے اللہ کے حبیب تشریف لائے، اور آنے کے بعد کا ابو جہل نکالوں گا ضرور، اور معجزاتی طور پہ نکالوں گا، رسی سے نہیں، معجزاتی طور پہ نکالوں گا، لیکن اگر تو میرا معجزہ دیکھے گا تو بول مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے نکال دیں گے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے ہاتھ اندر ڈالا، اللہ نے کنویں کو سمیٹ دیا، اور حضور کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں پہنچ گیا، اور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا، جہاں رسیاں کام نہیں کر سکتی تھی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پلک کے جھپکتے رسول پاک نے اس کو کنویں کے باہر کر دیا۔ سرکار نے کہا ابو جہل میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے۔ وہ بدبخت نے کہا آج مجھے پتا چلا کہ آپ سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے،
معاذ اللہ، بولیے اللہ اکبر، اندازہ کریں. لیکن پھر بھی حضور نے اس کو قاتل کو بچایا. اور وہ دوسری روایت یاد آ گئی، بڑی پیاری سی ہے، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. بات اسی پہ ختم ہو رہی تھی لیکن بات آ گئی ہے تاکہ میرے جوانوں کو پتہ ہو. مار پیٹ بند کرو، جھگڑا فساد بند کرو، محبت بانٹو، محبت ملے گی. ایک پیاری سی حدیث، حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں. بار بار آپ نے سنی ہوگی، حضور کی زندگی کا بڑا پیارا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام درخت کے نیچے سو رہے ہیں. ایک بات، جو ظلم نہیں کرتا وہ ہمیشہ بے خوف رہتا ہے، اور ظلم کرنے والا ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لیڈر عام طور پہ ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں، مجمع عام میں جانے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ کوئی مار دے تو کیا ہوگا، کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا، کچھ ہو جائے تو کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے. سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ. ظلم کرنے والا ہمیشہ لرزہ برندام رہتا ہے. لیکن